بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم دوستو بزرگوں، اللہ رب العزت نے یہ فیصلہ فرمایا ہے کہ ہر ایمان والے کو کامیاب ضرور کریں گے، لیکن اس کامیابی کے لیے اللہ رب العزت نے کچھ عمل دیے ہیں جنہیں ہم عبادت کا نام بھی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ اللہ کا ہر حکم عبادت ہے، یاد رکھیے گا۔ کوئی بھی حکم اللہ رب العزت کی جانب سے آیا اسی کو عبادت کہا جاتا ہے، کیونکہ عبادت کے معنی اطاعت کے ہیں۔ مطیع، مطیع فرما بردار وہی ہوتا ہے جو بات مانتا ہے۔ اللہ رب العزت نے سورہ مومنون کے اندر انسان کی کامیابی کے لیے 8 چیزیں ذکر کی ہیں۔ ابتدا جس سے ہوئی ہے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون الی آخری۔ میں سب کو گنوا نہیں رہا لیکن بتا رہا ہوں آپ کو، ان میں سے جو سب سے اہم ترین چیز ہے کامیابی کے لیے وہ اللہ رب العزت نے نماز میں رکھی ہے، اور اس کا اندازہ اس سے لگائیے کہ اللہ رب العزت نے پہلی چیز بھی کامیابی کے لیے نماز بیان فرمائی کہ قد افلح المؤمنون، کہ تحقیق کے کامیاب ہو گئے ایمان والے، اور سب سے پہلی چیز بیان کی الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو نمازوں کے اندر خشوع اور خضوع رکھتے ہیں، اور پھر اخیر میں جا کر ساری چیزیں بیان کریں ایمان والے کے لیے کہ کامیابی میں یہ چیزیں زکوٰۃ اور دوسری چیزیں بیان کریں۔ آگے بیان کیا والذین هم علی صلواتهم یحافظون، اور وہ لوگ جو نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں کامیابی کے لیے۔ اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون۔ ویسے تو یہ سب کے ساتھ ہے، لیکن کامیابی کی اہم ترین چیز کے ساتھ اس کے ساتھ جوڑ کر بتایا کہ یہی لوگ کامیاب ہیں، اصل کامیابی اصل اسی میں ہی ہے، اور یہ لوگ جنت الفردوس کے وارث قرار دیے گئے۔ نمازوں کی حفاظت کرنے والے جنت الفردوس کی ان کو وارث قرار دیے گئے۔ تو نماز اتنی اہم ترین عبادت ہے جس کے ساتھ آج ہم نے سب سے زیادہ برا معاملہ کیا ہوا ہے۔ نماز کی سستی پر اللہ نے اتنے سخت الفاظ استعمال کیے قرآن کریم کے اندر، تارک یعنی چھوڑنے والے کے لیے کیا ہوگا ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، ہلاکت ہو، ویل، قرآن کے اندر جہاں ویل کا لفظ آیا نا، ویل للمطففین، ویل لکل ہمزہ، یہ سب ویل کا لفظ، اس کے معنی ہوتے ہیں ہلاکت اور بربادی ہو۔ سخت ترین الفاظ ہیں یہ، یعنی اس سے بڑا سخت کوئی الفاظ نہیں ہے سامنے والے کو جھنجھوڑنے کے لیے۔ وہ لوگ جو نمازوں میں سستی کرتے ہیں ان کے لیے ہلاکت و بربادی ہو۔ اب اندازہ لگا لیجئے آپ، ہم اور آپ۔ اور ایک دوسری روایت میں فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو فرمایا کہ یہ منافقین کی علامت ہے کہ جب نماز کا وقت، خاص طور پر عصر کی نماز کا وقت آتا ہے، اور عصر کی نماز کی حفاظت کا بھی قرآن نے حکم دیا، خاص طور پر درمیانی نماز ہے، اور نمازوں کا بھی حکم دیا حفاظت کا، لیکن خاص طور پہ عصر کی نماز، کیونکہ یہ بڑا وہ وقت ایسا ہوتا ہے کہ دکانداروں کے لیے، کام کرنے والوں کے لیے، کھیلنے کودنے والوں کے لیے، ہر شخص کے لیے یہ بڑا ایک مشغولیت کا وقت ہو جاتا ہے۔
تو فرمایا کہ عصر کی نماز کا وقت ہوتا ہے، سورج وہ اپنے آپ کو بیٹھائے رکھتے ہیں، حدیث میں الفاظ ہیں بیٹھائے رکھتے ہیں، اور پھر سورج جب ڈھل سا جاتا ہے، یعنی جب سورج پیلا، ڈھل نہیں، جب سورج پیلا پڑ جاتا ہے تو اٹھتے ہیں اور 4 ٹھونگے مارتے ہیں. یہ حدیث کے الفاظ کا ترجمہ بتا رہا ہوں میں. اٹھتے ہیں اور 4 ٹھونگے مارتے ہیں اور پھر اس کو ادا کر لیتے ہیں. فرمایا کہ یہ منافق کی علامت ہے. غور کیجئے مجھ سمیت ہر شخص کہ نماز کے ساتھ میرا کیا معاملہ ہے. اور یہ سستی کرنے والے کے لیے الفاظ ہیں، جتنی بھی یہ وعیدیں آ رہی ہیں. اوہو، تارک نماز کو چھوڑنے والے کے لیے تمام ائمہ کا اتفاق ہے سوائے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، انہوں نے ایک رعایت دی ہے، سب کے نزدیک کافر ہے یہ شخص. نماز کفر کے طرف لے جاتی ہے انسان. فرمایا نماز اسلام، مومن ایمان والے اور غیر ایمان والے کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے. امام صاحب رحمہ اللہ نے ذرا رعایت رکھی، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے. ویسے بھی امام صاحب تو امام صاحب ہی ہیں، لوگوں کا بڑا خیال کرتے ہر لحاظ میں انہوں نے، ہر جگہ پر. تو فرمایا کہ ایسے شخص کے لیے فاسق ہے وہ شخص، کفر سے تھوڑا نیچے درجہ لیا ہے. الحمدللہ، یہ اللہ کا فضل ہے. تو بتائیے نماز کتنی اہم ترین عبادت ہوئی. پرواہ نہیں ہے میرے دوستو ہم لوگ کو، کوئی بھی یعنی وہ تو فضائل تو اب میں اگر گنوانے شروع کر دوں تو کتاب پوری ہو جائے گی. یعنی اللہ رب العزت نماز میں سب کچھ دے رہے ہیں اس کو. ہر وضو پر، ہر وضو کے ہر اس پر قطرے پر جو ہے وہ اس کو گناہ معاف ہو رہے ہیں. آنے پر ہر قدم پر نیکی لکھی جا رہی ہے، گناہ معاف ہو رہا ہے، ایک درجہ لکھا جا رہا ہے. اور نماز کے اندر ایک شخص آیا اور بیٹھ گیا صرف نماز کے انتظار میں، نماز کے انتظار میں بیٹھا ہے، کچھ بھی نہیں کر رہا، صرف نماز کا انتظار کر رہا ہے، تو وہ سارا وقت اس کے لیے عبادت لکھی جا رہی ہوتی ہے. اور عرش کے سائے پہ جن 7 لوگوں کا ذکر آتا ہے نا، عرش کے سائے میں اللہ رب العزت جن کو جگہ دیں گے، جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا سوائے اللہ رب العزت کی عرش کے سائے کے نیچے کے علاوہ کوئی جگہ نہیں ہوگی. 1.25 نیزے کے اوپر سورج ہوگا، حدیث میں آتا ہے. 1 میل 1.5 میل کی مسافت پر سورج ہوگا. تب ابھی کتنے ہزار کلومیٹر پر چین نکل جاتی ہے ہم لوگ کی 36-37 کے اوپر. اس وقت کیا کیفیت ہوگی تصور کریں، جب کوئی چیز، کوئی سایہ نہیں ہوگا. اس میں فرمایا کہ وہ شخص جس کا دل ہر وقت مسجد میں نماز کے لیے اٹکا رہے، ایسا شخص کل قیامت کے دن عرش کے سائے کے نیچے کے ہوگا. سبحان اللہ. بتائیے مجھے، باقی تو میں نے کہا نا، مومن کی معراج، آپ علیہ السلام کی آنکھوں کی ٹھنڈک، فضائل پہ فضائل ہے میرے دوستو. لیکن نماز اگر صحیح نکلی، ہر عمل صحیح نکلے گا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت، اللہ نے آدھی دنیا، اس وقت کی آدھی دنیا پر قبضہ تھا ان کا. قبضہ من سلطنت اللہ نے قائم کی تھی ان کی. اب تصور کر لو اس وقت پوری دنیا کتنی بڑی ہے، ہمارے اس دنیا کے اعتبار سے اس وقت کتنے ممالک ہیں، کتنی ہیں. لیکن کیا لکھوا رہے ہیں؟ ہاں بھائی، یہ نہیں لکھوایا کہ اتنا مال، اتنا سونا، اتنا چاندی جمع کرنا ہے اور مال غنیمت میں، مال اس میں بیت المال میں جمع کرانا ہے، یہ وہ فلانا ڈھماکا. نہیں، گورنروں کو، تمام ممالک جہاں جہاں فتح ہوتی جاتی تھی، گورنروں کو یہ خط لکھا جاتا تھا. اس خط میں یہ چیز ہوتی تھی کہ آپ کو ہر شخص کی اپنی سمیت نماز کی حفاظت کی کوشش کرنی ہے. جس نے بھی اس کی حفاظت آپ میں سے نماز نے، آپ نے نہیں، ان کو خطاب کر کے کہا جا رہا ہے، گورنروں کو حفاظت کر لی، اس نے تمام امور کی حفاظت کر لی. اور جس نے اس کی حفاظت نہیں کی، اس نے کوئی بھی درجہ، اس نے کوئی بھی چیز کی حفاظت نہیں کر سکا. اب اندازہ لگا لیجیے میرے دوستوں، کیا لکھ رہے ہیں، کیا لکھوا رہے ہیں خط کے اندر. اتنا جمع کرا دینا، اتنا کر دینا، یہ کر دینا، وہ کر دینا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا. کیونکہ اگر یہ چیز سسٹم میں آ گئی تو نہ کوئی بے انصافی کرے گا، نہ کوئی جھوٹ بولے گا،
نہ کسی کا کوئی حق مارے گا، کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، اس لیے انہوں نے یہ کہا نا کہ نماز تو روک بے حیائی اور منکرات سے رہی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ منکرات میں جو جو چیزیں بھی ہیں، نماز صحیح پڑھ رہا ہے تو خود بخود بچ رہا ہے۔ میں نے کہا نا، نہ جھوٹ بولے گا، نہ زنا کرے گا، نہ بدنظری کرے گا، نہ کسی کو دھوکہ دے گا، نہ بغض رکھے گا، نہ کینہ رکھے گا۔ منکرات سارے دیکھتے رہے ہم، گن ہوگا ہی نہیں نا، اس لیے کہ وہ قرآن کہہ رہا ہے کہ منکرات سے بچانے والی چیز نماز ہے۔ تو اسی لیے بھی انہوں نے کیا لکھوایا، یہ چیز سب تم کہہ لو گے تو خود بخود انصاف بھی قائم ہو جائے گا، خود بخود گناہ سے آج انسان بچنا شروع ہو جائے گا۔ اس لیے میرے محترم، نماز اتنی اہم ترین چیز ہے، بنیادی چیز ہے۔ اچھا چلو بھائی، الحمدللہ ہر شخص مجھ سمیت سوچ رہا ہوگا جی میں تو نماز پڑھ رہا ہوں۔ یہاں آ جاتے ہیں، اب تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں نا۔ الحمدللہ اللہ کا کرم ہے، ویسے زیادہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے ہمیں، ہم جو ہے وہ 10% بھی نمازی نہیں ہیں اس پوری دنیا ملک کے اندر۔ ہاں یہ بھی ذہن میں رکھیے گا، اتنے نمازی ہونے کے باوجود بھی خود اندازہ لگا لو نا میرے دوستو، اس محلے میں کتنے گھر ہیں، آبادیاں کتنی لگتی ہیں، سینکڑوں سینکڑوں گھر ہیں۔ پھر اب تو ماشاءاللہ فلیٹ پورا آپ کے علاقے میں بھرا پڑا ہے، ایک ایک فلیٹوں کے اندر 40 50 50 30 چلو 30 آدمی تو ہوگا نا، 20 آدمی تو ہوگا، چلو یار اگر گنتی شروع کر دو تو ہزاروں کی تعداد میں اس مسجد کے نمازی ہمارے بنتے ہیں۔ اور اگر جمعے کا بھی نماز یہاں اٹھا کے دیکھ لیں ہم نا، تو پھر بھی ہمارے وہ نمازی جو روزانہ آنے چاہیے وہ اتنے بھی نہیں بن رہے، جمعے کے دن کی بات کر رہا ہوں میں۔ صحیح ہے نا؟ تو اس لیے زیادہ خوش ہونے کی ہمیں بھی ضرورت نہیں کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں۔ الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، اپنی نماز کے ساتھ دوسروں کی نماز کی فکر بھی کرنی ہے، یہ بھی بہت ضروری چیز ہے۔ ورنہ میرے گھر کی کہنا ہے، لا تو میں بھی نہیں سکتا، کوئی بھی نہیں لا سکتا، وہ تو اللہ کے رسول سے فرما دیا تھا اللہ رب العزت نے کہ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، ہدایت تو اللہ کے ہاتھ میں، لیکن کہنا سننا تو میرے ہاتھ میں اللہ نے دیا ہے نا، کہا تو مجھے بھی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو بار بار خطاب کر کے کہا نا آپ یہ امر کیجئے، یہ امر کیجئے، یہ امر کیجئے، تو آپ علیہ السلام کو یہ کہا گیا کہ آپ یہ نہ چھوڑیے، سارے کام کرنے ہیں ہمیں، دین پر عمل بھی کرنا ہے، دین پہنچانا بھی ہے، ہر شخص اپنی ذمہ داری کی جس کی جو جتنا بھی اللہ نے اس کو صلاحیت دی ہے، جتنا بھی اللہ نے اس کو ایک طاقت دی ہے، ہمت دی ہے۔ تو اپنے اطراف میں اپنی بلڈنگ سے اگر آپ تشریف لا رہے ہیں تو اپنے اس بلڈنگ سے کچھ لوگوں کو پہلے ترغیب بھی دیجیے، بتائیے بھی۔ اور پھر وہی بات کہ جی عام نمازوں میں تو الحمدللہ ہمیں مجمع نظر آ رہا ہے، فجر میں وہ مجمع کہاں چلا جاتا ہے، جبکہ مجمع فجر میں 99% گھروں میں ہوتا ہے، 1% کہہ سکتے ہیں اپنی ڈیوٹی پہ گیا ہوا ہوگا۔ یہ بھی میں تھوڑا سا لحاظ ہو رہا ہے ہمارے بات کرنے میں، ٹھیک ہے گمان اچھا رکھیں، 99% مجمع گھر میں ہوتا ہے عام نمازوں کے مقابلے میں۔ کوئی کہہ نہیں سکتا جی میں چلو عصر میں ڈیوٹی پہ، مغرب میں ڈیوٹی پہ، عشاء میں ڈیوٹی پہ، کوئی بات نہیں، فجر میں بھی لیکن فجر میں 99% آدمی ہوتا ہے، 1% کو ڈیوٹی پہ ہوتے ہیں۔ پھر بتائیے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ یا اللہ مانگ رہے ہیں تو سن ہی نہیں رہا، اب بھی شکوہ اللہ صحیح ہے، الحمد اللہ معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ عافیت میں رکھے، اب بھی اللہ سے شکوہ ہے، میری تو سن ہی نہیں رہا کوئی، میری تو مانی نہیں، میری تو ہو ہی نہیں رہی پوری۔ اچھا پھر اس کے بعد بغاوت بھی اللہ ہی سے کر رہے ہیں، لا الہ الا اللہ۔ بھائی ماں باپ سے بغیر بغاوت کر بھی لی تھوڑی دیر کے لیے تو وہ تو اپنا نقصان اٹھایا، وہ الگ چیز ہے، اللہ سے بغاوت ہو رہی ہے، ہماری تو سنی نہیں جا رہی، ٹھیک ہے اس کو کیا فکر ہے، اس کو کیا، اللہ رب العزت کی ذات تو بے نیاز ہے میرے دوست، اس کو کسی چیز کی حاجت نہیں۔ ساری امت کے سارے لوگ قیامت تک آنے والے ہر وقت سجدے میں پڑے رہیں، اس کی بڑائی میں اتنی سا بھی اضافہ نہیں ہوگا، اور ساری کی ساری مخلوق، سارے کی ساری دنیا کے لوگ اللہ کی نافرمانی میں لگ جائیں، اللہ کی قدرت میں، اللہ کی بڑائی میں اتنی سی بھی کمی نہیں آئے گی۔ یہ ذہن میں رکھ لیں، میں اور آپ کو زیادہ افلاطون بننے کی کوشش نہ کریں کہ میری وجہ سے معاذ اللہ نعوذ باللہ اللہ کی طرف سے کوئی چیزیں آ رہی، میری وجہ سے حالات تو آ رہے ہیں، یہ ذہن میں رکھ لیجئے گا ضرور، اچھے یا برے، یہ کنفرم بات ہے، میری بدعملی کی وجہ سے یہ مصیبت و پریشانی آ رہی ہیں، اور میری ہی اچھے عملوں کی وجہ سے یہ خوشحالی اور
اس لیے روایتوں میں آتا ہے نا کہ جب امام مہدی رحمہ اللہ کا زمانہ آئے گا نا، وہ تو ایک ساری چیزیں انسان اپنی بہت ساری فطرت پہ آ جائے گا انشاءاللہ خود بخود، دجال وجالی فتنے سب ٹھنڈے ہو جائیں گے، سب کچھ ختم ہو جائے گا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، پھر ایک لمبا زبردست پروگرام ہوگا، ایک لمبے دن گزریں گے، وہ وقت برکتوں والا، خوشیوں والا، خیروں والا۔ فرمایا کہ اس وقت سبزیاں میں بعض کہتے ہیں کہ مولی اتنی بڑی ہوگی کہ 4 آدمی اٹھا کے لے جا رہے ہوں گے اس کو۔ برکت، یہ برکت والی چیز ہے۔ آج تو وہ چھوٹی سی مولی بھی بے ذائقہ ہے۔ پھل ہوں گے بڑے بڑے، انار کے چھلکے اتنے بڑے بڑے ہوں گے کہ اونٹ جو ہے نا وہ سائے میں، بڑے بڑے لوگ اس کے اندر سائے میں لے ہوں گے۔ یہ بہت ساری روایات حدیث کے اندر موجود ہیں برکات کی۔ تو وہ کیوں ہوگا؟ میری اور آپ کی عملوں کے اچھے ہونے کی وجہ سے ہوگا نا۔ اور آج 3 آدمی 4 آدمی گھر میں کما رہے ہوتے ہیں، اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے، پھر بھی آخر میں بعض لوگ بیچارے زکوٰۃ لینے کے لیے وہ آ جاتے ہیں۔ بے برکتی کیوں؟ کیونکہ ہم نے اس کام کے اندر بھی جو کام کر رہے ہیں، حلال کام کی بات کر رہا ہوں، حرام کی تو بات ہی نہیں ہو رہی ہے، اس حلال کام کے اندر بھی ہم جھوٹ، فریب، دھوکہ، وقت کی خیانت اور نہ جانے کیا کیا کر رہے ہوتے ہیں، تو کہاں برکت آئے گی؟ حرام کام کی تو بات چھوڑو، اس میں تو کوئی اللہ نے رکھا ہی نہیں، فائدہ ہی نہیں رکھا، وہ تو جتنا بھی کر لے، جتنی محنت کر لے۔ شیطان بلغلاتا جی میں تو محنت کر رہا ہوں، مجھے کیوں گناہ مل رہا ہے؟ تو یہ تو پھر اللہ سے لڑے آدمی، ہمیں کیا ضرورت پڑی؟ حرام تو حرام ہے، اس کی تو بحث ہی نہیں ہے، لیکن حرام حلال کی تمیز بھی میرے دوستو تبھی ہوگی جب نماز صحیح معنوں میں ادائیگی ہو رہی ہوگی، جبھی تو اس کو پتہ چلے گا کہ میں حرام کام کر رہا ہوں، ورنہ اس کو فکر ہی نہیں ہے کہ میں حرام کام کر رہا ہوں۔ تو اس لیے نماز اتنی بنیادی چیز ہے کہ ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم ادا کر رہے ہیں، لیکن ہم نماز کو قرآن نے کیا دیکھیے الفاظ استعمال کیے، پہلے استعمال کیا الذین هم فی صلاتہم خاشعون، یعنی ہمیں ایک تاکید بتائی کہ تمہیں کس طرح نماز ادا کرنی ہے۔ پھر آگے گا والذین هم علی صلواتہم یحافظون، یعنی حفاظت نماز اور خشوع نماز، یہ ہے بنیادی چیز۔ حفاظت نماز یعنی خشوع کا مطلب تو یہی ہے کہ سارے آدمی یہ سمجھ کے ادا کرے کہ میں اللہ کے آگے کھڑا ہوں، اور بعض نے کہا یہ سوچ کے کھڑا ہو کہ یہ میری آخری نماز ہے، تب خشوع آتا ہے۔ اور حفاظت کا مطلب سب سے بنیادی چیز تو پابندی نماز کی، ہمارے اسلام میں کہتے ہیں گنڈے دار نہیں، پابندی، 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھنا ہے، چاہے آندھی آئے یا طوفان آئے۔ ٹھیک ہے آندھی طوفان میں گھر میں نماز پڑھنے کا حکم ہے، وہ پڑھ لی، لیکن پڑھنی ہے 5 وقت کی نماز۔ اور نمبر 2 وقت پہ ادا کرنا، یہ حفاظت کی دوسری شرط ہے، وقت پہ ادا کرنا۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، قرآن کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے نماز کو جو فرض کیا ہے نا وہ وقت پہ ادا کرنے کا کیا ہے۔ وہ حضرت مفتی تقی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے اپنے ایک رسالے میں بات لکھی ہے کہ ایک صاحب تھے، ان کے دوست تھے، تعلق والے تھے، ڈاکٹر تھے، تو بات نکلی ہوگی تو باتوں باتیں ہاں حضرت میں تو رات کو عشاء کی نماز کے بعد جا کے آرام سے ساری نمازیں پڑھ لیتا ہوں، خدمت کر رہا ہوں نا آخر میں لوگوں کی، ڈاکٹر ہوں نا، مجھے پتہ ہے سارا وقت اس میں لگا ہے۔ حضرت مسکرائے، سمجھا بھی حضرت کو رہا تھا نا وہ بیچارہ، فرمایا کہ دیکھو میرے بھائی، پہلی تو وہی بات ہے کہ اللہ نے نماز کو نماز کے وقت پہ ادا کیا ہے۔ دوسری بات نے فرمایا کہ اچھا یہ بتاؤ اس درمیان میں تم جب بیٹھے تھے دوپہر سے لے کر شام تک، تقاضا پیشاب کھانے کا کسی کا ہوا تھا نہیں ہوا تھا؟ ہاں جی حضرت انسان ہوا تھا۔ وہ بھائی گئے تھے نہیں گئے تھے اٹھ کے، یا وہیں پر ہی کر دیا تھا؟ خدمت خلق میں تو آدمی سب کچھ جائز ہے نا۔ پھر حضرت نہیں گیا تھا۔ اچھا بیچ میں کوئی لنچ ٹائم کا بھی وقفہ کیا ہوگا آپ نے؟ جی حضرت بھوک سی لگی تھی تو انسان ہوں آخر کچھ نہ کچھ تو کھاؤں گا۔ تو کہا بس انہی سب چیزوں کے لیے تمہارے پاس وقت ہے، اللہ کے آگے جھکنے کے لیے کوئی وقت نہیں ہے تمہارے پاس، سمجھ لو کہ میں خدمت خلق کر رہا ہوں۔ یہ مزید شیطان کا دھوکہ ہے۔ اللہ کے بندو کس کو بیوقوف بنا رہو؟ اللہ کو، معاذ اللہ۔ طلب کسب الحلال فریضۃ بعد ہر چیز کا جواب اللہ نے دے دیا، اللہ کے رسول نے دے دیا۔ طلب کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ،
ہر فریضے کو اللہ نے ایک مقرر کیا ہے. یہ کمانا شمانے والی جو باتیں ہیں نا، کمانا فرض والی، یہ دوسرے فریضوں کے بعد نمبر آتا ہے اس کا، بعد الفریضہ. ان فرائض کو چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے اس فریضے کو عمل کرنے کے لیے. یہ تو پیٹ پالنے کے لیے، موج مستی کے لیے آپ کما رہے ہو، کیونکہ کوئی بھی ضرورت کے لیے نہیں کما رہے، سب مستیوں کے لیے کما رہے ہیں مجھ سمیت. ورنہ ضرورت تو 150-200 روپے میں پوری ہو جاتی ہے میرے بھائی، اگر ضرورت کی بات کرو گے تو. ہاں جبھی تو صدقہ فطر کتنا رکھا ہے، سوچا کرو نا یار کبھی باتوں کو. صدقہ فطر کتنا رکھا ہے؟ 150 روپے 140 روپے رکھا ہے نا. کیا مطلب 2 وقت کا آدمی کھانا کھا سکتا ہے؟ جبھی تو رکھا ہے صدقہ فطر 140 روپے 50 روپے. اس کا مطلب یہ تو میری زندگی کے لیے کافی ہے نا. پھر میں نوٹ چھاپنے کے لیے کیوں لگا ہوں؟ منع نہیں کر رہا میں، اللہ نہ کرے، میں بھی چھاپ رہا ہوں نوٹ، سب چھاپ رہے ہیں. میں بتا رہا ہوں لیکن طلب کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، اس کو ذہن میں رکھا کرو یار. اللہ نے جو دیگر چیزیں رکھی ہیں اس فرائض کے بعد ان سب ادائیگی کر رہا ہو، کرتے رہو، پھر کام چل رہا ہے. کوئی گناہ کی بات نہیں، کوئی برائی نہیں. کمانا تھوڑی شریعت نے منع کیا. لیکن نماز کے وقت پہ ادا کرنی ہے. رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ. قرآن تو سب کچھ چیزیں بتا رہا ہے میرے دوستو، پڑھو تو آؤ تو. یہ تعریف کری ہے قرآن نے ان لوگوں کی کہ جن کو اللہ کے ذکر سے ان کو تجارت ان کو روکتی نہیں ہے. اللہ اکبر. موذن نے کہا، اس نے کہا گئے گاہک یار، آفرین ہے ان دکانداروں پر جو اپنے دکانوں کو اذان کے بعد شٹر گراتے ہیں اور نماز پڑھنے کے لیے چلے جاتے ہیں. اللہ رب العزت، میں نے اپنی آنکھوں سے ہمیشہ کہتا ہوں دیکھا ہے کہ لوگ لائن لگا کر ان کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں کہ ان کے مال. یہ برکت ہوتی ہے نماز کی. حالانکہ کوئی اتنا اچھی چیز نہیں ہو رہی ہوتی، لیکن اللہ دکھاتے کہ میں اس میں بھی اس کی اچھی چیز، اس بری چیز کو بھی اچھا کر کے دکھانے پہ قادر ہوں. اپنی آنکھوں سے مشاہدہ بھی کرتے ہیں، پھر بھی یار عین الیقین بھی آ رہا ہے، پھر بھی نہیں سمجھ رہے. اور کیا چاہیے میرے دوستوں؟ شیطان، نفس، یہ ہے اصل چیز جس کو ہم نے چھوٹ دے رکھی ہے، جس کو ہم نے کھلی اجازت دے رکھی ہے کہ اپنے اوپر حاوی کرنے کے لیے. اور ان چیزوں سے ذرا تھوڑا سا اپنے آپ کو اگر سختی سے مجاہدے سے عمل کر لے آدمی میرے دوستوں، نماز تھوڑی سی توجہ کے ساتھ ادا کر لے، بہت ساری بیماریاں، بہت ساری بیماریاں، بہت ساری برائیاں، بہت ساری پریشانیاں، بہت ساری تکالیف سے اللہ رب العزت خود بخود ہی اس کی برکت سے دور کر دیتے ہیں. سچ بتا رہا ہوں، میں حقیقت بتا رہا ہوں. جو نماز کا اہتمام کرتے ہیں نا، ہم نے دیکھا ایسے لوگوں کو بھی. میں ہمیشہ آپ کو مثال دے کہتا ہوں کہ بیچارے بس میں آ رہے ہوتے ہیں، نماز کا وقت آتا ہے، مسجد نظر آ جاتی ہے، اترتے ہیں، حالانکہ کھچا کچ بس بھری ہوئی ملی تھی پہلے بھی، لیکن اترتے ہیں، نماز ادا کرتے ہیں، اگلا اسٹاپ کے پھر دوبارہ بیٹھتے ہیں، پھر رگڑتے ہیں، انتظار کرتے ہیں، لیکن نماز ان کے دل میں اہمیت ہوتی ہے. اللہ رب العزت ان کے ہر چیز میں برکت دیتے ہیں. پھر دیکھا ہے میں نے اپنی آنکھوں سے لوگوں کو، ایسے لوگ میں جانتا ہوں، اور پھر اگلی بس میں دوبارہ رگڑتے ہوئے گھر پہنچتے ہیں. لیکن اللہ کیا پھر ان کا جو مقام ہے میرے دوستو ایسے تھوڑی ہے. سکون، اطمینان. ظاہر ملونر تو نہیں ہوگا نا جبھی تو بس میں سفر کر رہا ہے، لیکن برکت کتنی ہوگی اس کے گھر کے اندر، یہ سوچو. بس میرے دوستو یہی کوئی بات نہیں کرنی، مختصر نماز کے لیے تھوڑا سا ہلانا ہے، بتانا ہے، اور یہ بتانا ہے کہ اپنے خود بھی اس کا اہتمام کریں، گھر والیوں کو بھی اس کا اہتمام کرائیں. برکتیں گھر سے بھی چلتی ہیں. ہوم منسٹر جو ہے نا، بڑی کام کی چیز ہوتی ہے، اس کو سنبھال کے رکھو، اس کے طریقے سے سسٹم سے چلاؤ، اس کو پیار سے چلاؤ. پہلے سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس کو نماز کے لیے پیار سے سمجھاؤ، اس کو دین کے لیے، اس کو قرآن کو، اس کو پردے کے لیے اس کو پیار محبت سے سمجھاؤ. تو نماز اس کی بھی درست ہوگی تو پھر بچوں کی بھی درست ہو جائے گی. بچے بھی وقت پہ ادا کریں گے، پھر خود اٹھے گی تو بچوں کو بھی اٹھائے گی. کیونکہ ماں جو ہے نا ایک بہت بڑی نعمت ہوتی ہے، بیوی بھی ایک بہت بڑی نعمت ہوتی ہے کہ وہ ایک گھر کے حوالے سے گھر کا نظام چلا رہی ہوتی ہے. تو اس لیے اس کو بھی نماز کا اہتمام سے ادا کروانا ہے، خود بھی نماز سیکھنی ہے اور سیکھ کر ادا کرنی ہے، اور اس کو بھی نماز سکھانی ہے اور سکھا کر ادا کرنی ہے. نماز سیکھ کر ادا کرنی ہے میرے دوستوں. حضرت مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ، میں ہمیشہ آپ کو مقولہ سناتا ہوں، حضرت مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو نمازوں کو سنت کے مطابق پڑھا کرو. اور فرمایا کرتے تھے، حالانکہ خود کیا اللہ نے مقام دیا تھا، مفتی اعظم ہند، مفتی اعظم پاکستان، جب پاکستان ہجرت کر کے آ گئے، وہاں بھی صدر مدرس اپنے دارالعلوم دیوبند کے، اور یہاں پہ بھی اللہ نے اتنے بڑا ادارہ عطا کیا تھا. فرمایا کرتے تھے میں بھی کبھی سنت کے مطابق نماز کو سیکھنے کے لیے کتابیں اٹھاتا ہوں اور اپنی نماز کو سنت کے مطابق بناتا ہوں، پھر نماز ادا کرتا ہوں کہ کہیں میری نماز میں کوئی خرابی تو نہیں. ساری دنیا کی نمازیں درست کر رہے ہیں،
اور اپنے لیے خود فرمانے کہ میں خود جا کے دیکھتا ہوں نماز ادا کرتا ہوں. اس لیے اتنا مطمئن بھی نہیں ہونا چاہیے کہ ہاں میری نماز بالکل فٹ فاٹ ہے. اس کو بھی کوشش کرنی چاہیے. کتابوں کا مطالعہ کرنا چاہیے. نماز سنت کے مطابق ادا کریں. یہ کتابچے مل جاتے ہیں اور مختلف جگہوں پہ, تو پوچھ کے نماز سیکھ کر ادا کریں. اس لیے یہ میں نے شروع میں عرض کیا تھا, یہ تربیتی نشست ہے ہمارے لیے. اس میں ہمیں سیکھ کے سارے کام کرنے ہیں. قرآن کو بھی سیکھنا ہے, ہاں نماز کو بھی سیکھنا ہے, قرآن کو بھی سیکھنا ہے. اس کے لیے بھی کوشش کرنی ہے. 10 صورتیں تو الحمدللہ ہم یاد کر رہے ہیں, لیکن پورا قرآن تجوید سے یاد کرنا ہے, سمجھنا ہے ہمیں انشاءاللہ. اور پھر اور مزید صورتیں یاد کرنی ہیں. کوشش ہو رہی ہے مجھے پتہ ہے الحمدللہ, لیکن اس کو تجوید سے بھی شروع کرو. 10 دن میں 8 دن میں آپ نہیں سیکھ سکتے تجوید. الحمدللہ آپ کے ادارے, آپ کے علاقے میں بھی یہاں موجود مدرسہ ہے, آپ کسی کو بھی پکڑیے. عشاء کی نماز کے بعد بھی یہاں پیچھے انتظام ہوتا ہے روزانہ. آپ بڑھیں, اللہ جزائے خیر دے مولانا قاری شکیل صاحب کو, اللہ اس کی عمر میں برکت دے. بیچارہ کتنے سالوں سے, 25 سال سے 30 سال سے خدمت کر رہا ہے, لگا ہوا بیچارہ کہ قرآن کو سکھا رہا ہے لوگوں کو. تو خوش نصیبی کی بات ہے یار, نہیں ملتے لوگ ایسے. وہ اللہ کا بندہ لگا ہوا ہے, کام کیے جا رہا ہے. تو ہمیں تو اللہ نے موقع دیا, ہم کام کریں, اس کے پاس بیٹھیں, ہم اپنی تجوید سیکھیں قرآن کو. سارا دن جو کچھ موج مستی کر لیا, اب رات کو آ کے عشاء کے بعد اس کے بعد تھوڑا سا 15-20 منٹ بیٹھ کے پڑھ لو بھائی, سیکھ لو قرآن, تاکہ کل قیامت کے دن قرآن یاد کرنے والے, قرآن پڑھنے والوں میں تو شمار ہو سکے نا ہمارا. تو اس لیے قرآن کو بھی سیکھنا ہے, نماز کو بھی سیکھنی. اب تھوڑا سا مختصر میں نماز کا مختصر آپ کو تھوڑا سا عملی نمونہ بتاؤں گا. اس کو سیکھیے, عمل کیجئے, گھر والوں کو بھی بتائیے, گھر والوں کو بھی سیکھیے, سکھائیے. انشاءاللہ آپ کو بھی فائدہ ہوگا. نماز پھر خشوع والی نماز بنے گی. جو مانگ رہے ہیں نا اللہ ہم سے طلب کر رہا ہے, پھر وہ نماز بنے گی انشاءاللہ. پھر وہ حفاظت والی نماز بنے گی. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. تو تھوڑا سا اب ہم اس کو تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں کہ کس طرح نماز کی ادائیگی کرنی ہے. میں بتاؤں گا انشاءاللہ. نماز کا دیکھیے, اس سے پہلے کی تھوڑی سی 1-2 چیزیں بتا دوں کہ غسل کے فرائض بتائے ہوں گے انشاءاللہ آپ کو, لیکن مختصر جلدی بتا دیتا ہوں کہ کیونکہ پاک ہونا انسان کی بنیادی چیز ہے اس نماز کی ادائیگی کے لیے. اس لیے ہمیں ہر قسم کی نجاست سے, ہر قسم کی نجاست حکمیہ, نجاست حقیقیہ, سب سے پاک ہونا ضروری ہے نماز کے لیے. تو غسل کے 3 فرائض, کلی کرنا مبالغے کے ساتھ, ناک میں پانی ڈالنا اچھی طرح مبالغے کے ساتھ, اور پورے جسم پر 1 مرتبہ پانی بہانا, یہ فرض میں شامل ہیں. پورے جسم پر سر سے لے کر پاؤں تک 1 مرتبہ اچھی طریقے سے رگڑ کے پانی بہا لینا, یہ فرائض میں شامل ہے. یہ 3 فرض لازم اور ضروری, ہر شخص اس کو ذہن میں رکھے. مرد کے لیے بھی یہی ہیں, عورت کے لیے بھی یہی ہیں, لہذا آپ ان کو بھی بتا سکتے ہیں اور جا کے بتائیے. پھر نماز, اچھا آپ لوگوں کو جو میں نے شروع میں پہلے دن کتابچہ ایک دیا تھا منزل کے نام سے, اس منزل کی بڑی خصوصیات ہے. اس کتاب کے اندر بہت کچھ ہے ذخیرہ, اگر آپ اس کو دیکھیں تو. اس کو ہم نے جمع کیا ہے باقاعدہ بھی, ہر چیز کو دیکھ کر. منزل تو اپنی جگہ ہے ہی وہ, پڑھنے کے اعتبار سے, حفاظت کے اعتبار سے, لیکن اس کے آگے ہم نے نماز کا اس میں اندر بہت ساری چیزیں بتائی ہیں کہ, اور کچھ دعائیں بھی اس میں لکھی ہیں, اور نماز کا طریقہ, نماز کے فرائض, شرائط, واجبات, یہ سب چیزیں. وہ آپ ظاہر میں بھی اتنی لمبی بیان نہیں کر سکتا ہے, لیکن آپ اس کو دیکھیے گا, اس کو یاد رکھیے گا, کیونکہ فرائض بنیادی چیزیں, جس کے فرائض اور شرائط تقریباً ایک ہی چیز ہیں. شرائط نماز سے باہر والی چیزوں کو کہا جاتا ہے, فرائض نماز کے اندر والی چیزوں کو کہا جاتا ہے. وہ بھی فرض, جو شرائط ہے وہ بھی فرائض میں شامل ہیں. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو لہذا وہ 6 اور 7 کا جو حصہ ہے پہلے اور بعد کا, یہ فرائض اور شرائط میں شامل ہے. ان کو اچھی طریقے سے, کپڑے کا پاک ہونا, بدن کا پاک ہونا, جسم کا پاک ہونا, جگہ کا پاک ہونا, وقت کا ہونا, یہ سب شرائط میں شامل ہے نا. تو یہ چیزیں اس میں سے آپ دیکھ لیجئے گا, انشاءاللہ آپ کو آسانی ہو جائے گی. یہ اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں. اور تو وضو کے 4 فرائض وہ آپ دیکھ لیجئے گا. اس میں چہرے کا دھونا, کہ کوئی جگہ خشک نہ رہے, کوہنیوں سمیت ہاتھوں کو دھونا, چوتھائی سر کا مسح کرنا. ویسے پورا سر کا مسح کرنا تو سنت ہے, لیکن چوتھائی سر کا مسح کرنا فرض ہے, اور دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت دھونا. یہ تو صرف میں نے فرائض بتا دی, باقی آپ اس میں دیکھ لیجئے گا. تو یہ پاک ہوگا آدمی, اب نماز کے اندر ظاہر آئے گا, داخل ہوگا. نماز کے لیے, نماز کی حفاظت کے لیے مردوں کے لیے اللہ نے مسجد اور عورت کے لیے گھر رکھا ہے. یہ نماز کی حفاظت کے اندر شامل تھی. ایک چیز جو رہ گئی تھی وہ یہ بتا دوں. تو فرائض مسجد کے اندر مدا کرنے کا حکم ہے میرے دوستوں, مردوں کے لیے. وہ کوئی عذر ہے وہ تو ایک الگ موضوع ہے, لیکن ہر وقت ٹھیک ٹھاک آدمی کے لیے جہاں تک پورے کوشش کر کے 5 وقت مسجد کے اندر
آنے کا اہتمام ہے. 27 گنا جماعت سے نماز, پھر جامع مسجد ہو 50 گنا, پھر اور جہاں جہاں اللہ توفیق دیتا رہے گا اللہ حرمین تک پھر لے کے جائے گا. جب اہتمام ہوگا نا تو اللہ حرمین تک انشاءاللہ نماز پڑھوا دے گا. جب اہتمام ہی نہیں ہوگا تو پھر کیا کہہ سکتے ہیں. اللہ مجھے بھی معاف کرے, آپ کو بھی معاف کرے. تو اس لیے حفاظت نماز کے اندر, جامع مسجد کے اندر آؤ. اور مسجد کے اندر نماز کے لیے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب تک بیٹھے رہیں گے انشاءاللہ ثواب ملتا رہے گا. اور مسجد کے اندر نماز ادا کرنے کے لیے صفوں کے درستگی یہ ایک بنیادی چیز ہے. ہمارے بہت سارے بھائی اس کی طرف توجہ نہیں دیتے ہیں, فاصلہ رکھتے ہیں. یہ آج کل تو چھوڑ دو, یہ فضول بات ہے. ویسے شریعت کے حساب سے مل کے کھڑا ہونے کا حکم ہے. آپ سمجھ میں آ رہی ہے بات, مل کے کھڑا ہونے کا حکم ہے. یہی تو باطل کو کھٹک رہا ہے کہ یہ خالی کندھا نہیں مل رہا ہے, یہ دل مل رہا ہے. اس سے یہی تو خوف ہے کہ ان کے دل اگر مل گئے تو بچے گا کیا. یہ تو سب ایک ہو جائیں گے, یہ تو سب ایک ہو جائیں گے اور سب نیک ہو جائیں گے. ڈر تو یہی ہے باطل کو. تو اس لیے مل کر کھڑے ہونے کا حکم جو ہے وہ یہی اسی لیے دیا گیا تھا کہ دل سے دل, کندھے سے کندھا ملانا ہے. سمجھ میں آ رہی بات. آپ پنجے سے پنجہ ملانے کی کوشش نہ کریں اور ملا بھی نہیں سکتے آپ, اس لیے کندھے سے کندھا ملائیے. اور دونوں چیزیں ایک ساتھ ملا ہی نہیں سکتے. اگر آپ ملا سکتے ہیں تو ہمیں بھی سمجھا دو کیسے مل سکتا ہے. یا تو کندھا ملے گا یا پنجہ ملے گا, لیکن کندھا ملانا ہے. حدیث مبارکہ کے اندر کندھا ملانے کا حکم آتا ہے, یاد رکھیے گا. صفے کی درستگی کے لیے ہوگا تبھی جب آدمی کندھا سے کندھا ملائے گا, ورنہ تو فاصلہ آ جائے گا اگر آپ پنجہ سے پنجہ ملانے کی کوشش کریں گے تو اس لیے کندھے سے کندھا ملا کر کھڑا ہونا ہے. اور یہ دونوں باتیں دونوں اشخاص کے لیے بات ہے. اگر جگہ اگلی صف میں نہیں ہے, تھوڑی سی ہے, تو گھسنے کی کوشش نہ کریں. اور اگر جگہ ہے تو دل کشادہ کر کے پیچھے والے کو جگہ دے دیں. دونوں کے لیے حکم بتا رہا ہوں, کیونکہ اگر جگہ ہے وہ گھس گیا فوراً اس کی طرف بیچارے دیکھے, وہ بیچارہ شرمندہ ہو گیا نیچے دیکھ رہے, تو خود ہی کشادگی کر دو یار. تھوڑا سا کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. اس لیے کہ کپڑوں پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا یار. انشاءاللہ تھوڑی دیر کے لیے کھڑے, 10 منٹ کے لیے کھڑے ہوتے ہیں یار. امام کے بھی 10 منٹ تو کوئی مولوی پڑھاتا ہے یار. 7 منٹ 8 منٹ کے اندر سارے معاملہ یوں چل رہا ہوتا ہے. اور اس میں ہم اتنی جو ہے وہ پنکھا بھی چاہیے, نیچے اے سی بھی چاہیے. بس نہیں چلتا اے سی کا, ورنہ یہاں اپنے فٹ کروا لیں اے سی بھی. بھائیوں دوستوں 10 منٹ کے لیے آتے ہو نماز کے لیے, بس اس کے بعد تو سب منتشر ہو جاتے ہیں, کوئی ایسی بات نہیں. اس لیے اتنا زیادہ نقشے بازی کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. جو شریعت کا جو حکم ہے اس پہ کریں گے. وہ تصور کرو, اس مسجد کو تصور کرو تو صرف حد سر تھی مسجد نبوی, اس کا تصور کرو نا کبھی یار. وہ بھی انسان تھے بھائی, ہم سے زیادہ مالدار بھی تھے ان میں بہت سارے, لیکن سب وہیں کھڑے تھے. حد سر تھا صرف. اللہ آپ لوگوں کو لے کے جائے حرمین, جا کے دیکھ لینا. آج بھی انہوں نے وہ سسٹم بنا کے ستون کے اوپر وہ نشان دیے ہوئے ہیں کہ کتنا اس کا وہ حد پہلے تھی, پھر اس سے اوپر حد بنی, پھر کتنی حد بنی, وہ سب حد بنائی ہوئی انہوں نے. حد اب تو خیر اونچی ہو گئی ہے, لیکن وہ حدیں انہوں نے لکھی ہوئی ہیں. تو یہاں تک تھا, صرف سر ٹکراتا تھا. تو بھائی وہ مسجد بھی تھی یار. تو اس لیے ساری صاف ستھرا ہو کر نماز ٹھیک ہے پڑھ لیں, لیکن درد اس کو بھی خیال رکھیں کہ نمازی کا ہماری کوئی دل میں کوئی برائی نہ آ جائے, محبتیں رہیں آپس کے اندر. تو اس لیے برابر میں کھڑے ہو کر ایک صف کے ساتھ بالکل کھڑے ہوں. امام کے ساتھ ظاہر نماز ادا کر رہے ہیں تو اس کا آپ کی ساری چیزیں امام کی ہیں. امام کے پیچھے نماز پڑھنے میں امام کے پیچھے آپ قرات امام کے پیچھے آپ امام ہیں تو امام ہی سب کچھ کرے گا. سمجھ میں آ رہی بات. حدیث کی روح سے امام آپ کی قرات جو کر رہا ہے وہ قرات آپ کے لیے کافی ہے. آپ کو کچھ پڑھنے کی ضرورت نہیں, نہ سری نمازوں میں, نہ بولنے والی نمازوں میں, نہ چپ والی نمازوں میں. دونوں نمازوں میں خاموش رہنا ہے. یہ تصور کرو کہ میں اللہ کے آگے کھڑا ہوں. یہ تصور کرو گے تو پھر خود بخود دماغ لگ جائے گا. یہ مولوی صاحب ہمارا دماغ تو اسی لیے تو نہیں جا رہا نا کہ اللہ کے آگے کھڑے ہونے کا اللہ کے آگے کھڑے ہو. او بھائی کو پولیس والا کھڑا ہوگا تو کیسے سب کچھ ہم تن من گن سب کچھ کھڑے ہوں گے, ہوگا نہیں ہوگا. وہ اللہ کے آگے کھڑے, پھر ہم سوچ رہے ہیں یار کہ ہمارا دماغ ادھر ادھر جا رہا ہے. تو قصور تو اپنا ہی ہے نا. توجہ کے ساتھ رکھو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. تو اس لیے پھر کچھ بھی نہیں ہوگا انشاءاللہ. اور بولنے والی نمازوں میں جو امام پڑھ رہا ہے اس کا تصور کرو کیا پڑھ رہا ہے, اللہ کا کلام پڑھ رہا ہے, اللہ سے ہم کلام ہے. اور خاموش والی نماز کے اندر ویسے ہی تصور کر لو کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں. انشاءاللہ توجہ ہو جائے گی. زیادہ بزرگ بننے کی کوشش بھی مت کرے آدمی. بعض اوقات وہ بزرگیت بھی کہیں اور لے جاتی ہے آدمی کو کہ جب تک میں ہر چیز توجہ نہیں ہو جائے گی میں نیت مانوں گا ہی نہیں. وہ پورا دماغ نقشہ کھینچتا ہے کہ جی بس اب اللہ سے ہاں لائن لگ گئی,
اس میں معلوم چلا امام صاحب نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ سلام پھیر دیا، یہ بیچارہ ابھی تک نیت ہی باندھ رہا ہے، اس لیے اس بزرگیت کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ نماز کے اندر کھڑے ہوئے برابر میں نے آپ کو کھڑے ہوئے اور نیت کر لی، بس جلدی سے دل میں نیت کر لی کہ اللہ میں 4 رکعت نماز ادا کر رہا ہوں آج کی فرض کی، 2 رکعت نماز ادا کر رہا ہوں آج کے فرض کی، بس دل میں نیت کر لی، کوئی زبان سے کہنے کی بھی ضرورت نہیں۔ اور اس کے بعد کھڑا جو ہونا ہے، ہمارا ہر چیز قبلے کی طرف ہو، اس کا خیال ہو کہ ہماری ہر چیز قبلے کی طرف ہو، ہر چیز قبلے کی طرف ہو۔ میرا دیکھیے میں کھڑا ہوں اس وقت، تھوڑی دیر تصور کر لیں ہر چیز میری ادھر ہے، تو پاؤں کا بھی دیکھیے، پاؤں کے لیے بھی اس بات کا خیال رکھا جائے کہ نہ بہت زیادہ کشادہ کرنا ہے، میں نے اس کی ضرورت ہی نہیں، جب کندھا ملا ہوگا تو آپ کو پاؤں کشادہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، تھوڑا سا فاصلہ بس رکھ لیا پاؤں کا آپ نے، اور رخ قبلے کی طرف ہے پاؤں کا، انگلیوں کا، نہ وی شکل میں بھی صحیح نہیں ہے، اس کا ذرا دیکھ لیں، بہت خیال رکھیں، ہمارے ساتھی اس کا خیال نہیں کرتے ہیں، اور نہ ہی اس طرح کھڑا ہونا ہے، وہ تو مجبوری الگ ہے، بیماری ہے، پر تکلیف ہے، ورنہ بالکل سیدھا پاؤں جو ہے ہمارا قبلے کی طرف ہونا چاہیے، بالکل سیدھا، نہ ایسے نہ ایسے، بلکہ یہ بالکل سیدھا رخ کمپلیٹ، یہ ہے پاؤں کا استعمال، نہ کشادہ رکھنا ہے نہ بالکل بند کر دینا ہے، درمیانی اس صحت پہ آدمی جیسے کھڑا ہے۔ نیت کر لیا آپ نے، اب تکبیر تحریمہ، جس سے پورا آپ سب کو اللہ کے آگے اب جا رہے ہیں آپ، یہ دیکھیے کھولنی نہیں ہے، بند بھی نہیں کرنی، اپنی حالت پہ رکھی ہوئی، اپنی حالت پہ، نہ بند کرنی نہ اللہ۔ اب یہ دیکھیں ساتھ ساتھ اللہ، ساتھ ہے ساتھ میرے دیکھ، میں جو کہہ رہا ہوں غور سے سنیے گا، اللہ اکبر، ساتھ ساتھ کہنا میں نے، اللہ اکبر نہیں، سمجھ گئے، اللہ اکبر نہیں، اللہ اکبر نہیں، اللہ اکبر۔ اب میں نے اپنی تون پہ ہاتھ باندھا ہے، اس کا خیال رکھیے گا خاص، کہاں ہاتھ باندھا ہے، ناف سے پاس، یہ ناف کے قریب، چلو یہ کوئی لازم نہیں ہے، لیکن اچھا ادب کے لحاظ سے اس طرح انگلی بنائی جاتی ہے، سمجھ رہے نا، لیکن باندھنا ناف کے پاس ہے، یہ ہے طریقہ۔ قبلہ رخ انگلیاں، اللہ اکبر، نگاہ نیچے ہے، مطلب ایسے رکھنی ہے کہ مستقل سامنے نہ ہو، مطلب اللہ اکبر، نیچے آ گئی، نظر خود بخود نیچے آ گیا۔ اب یوں جھکنا بھی کوئی بزرگیت نہیں ہے، اور نہ کوئی ایسے تان کے کھڑا ہونا ہے، ایک نارمل زندگی کھڑا ہوتا ہے جیسے آدمی اس طرح کھڑا ہوا کہ اللہ کے آگے جھکا، پتہ بھی چلے کہ میں اللہ کے آگے کھڑا ہوں۔ اور اب حقیقت میں بتاؤں، میں چلو چھوڑو، ورنہ پھر لوگ کہیں گے کہ شاید میں کسی کا مذاق اڑا رہا ہوں، ایسی بات نہیں ہے، لیکن چھوڑو، میں اپنی بات کروں دوسرے کو خود بخود سمجھ میں آ جائے گی، ورنہ آدمی سمجھتا ہے خدا نہ خاصا ساتھی بیٹھے ہوں کہیں گے میں کسی کا مذاق اڑا رہا ہوں، ایسی کوئی بات نہیں، اللہ نہ کرے، میرے دل میں کوئی کسی کے لیے نہیں، لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ حیت وہ حیت ہے کہ آپ کو بھی خود لگے گا کہ یار میں اللہ کے آگے کھڑا ہوں۔ اور بھی بہت سارے طریقے سے لوگ بیچارے کھڑے ہوئے نظر آتے ہیں، لیکن ایک عجیب سا بے ڈھنگا اسٹائل نظر آتا ہے۔ پھر لباس ہمارا اللہ معاف فرمائے اس کے ساتھ بے تکس اور بے طریقے کا ہوتا ہے، تو وہ بھی ایک عجیب قسم کا ہوتا ہے کہ بیچارہ اگر سامنے والا سجدے میں گیا تو پیچھے والے کی نماز تو گئی، ویسے تو نہیں جاتی ہے، لیکن گناہ تو ہوا بیچارے کو، آپ ذمہ دار تو آپ ٹھہرائے۔ تو اپنے قمیص، اپنے لباس، اپنی حیت کو بھی درست رکھنا ہے تاکہ سامنے اور آگے پیچھے والے آپ کے وہ رہیں۔ کوشش یہ ہو کہ ہماری نماز، ہمارا لباس کوئی سنت کے مطابق والا لباس، تاکہ نمازوں میں خرابی کا بھی باعث نہ بنے۔ سطر ڈھکا ہوا ہونا چاہیے، سطر ڈھکا ہوا ہونا چاہیے، لباس پورا پہنا ہوا ہونا چاہیے، یہ ایک طریقہ ہے۔ خذوا زینتکم عند کل مسجد، قرآن کہہ رہا ہے جس طرح چاہو جی، کسی نے کہاں لکھا ہے وہ لباس کو، بھائی جب کسی نے، میں اکثر ساتھیوں کو کہتا ہوں کہ جس طرح کہیں نہیں لکھا نا کہ لباس کس طرح پہنو، تو بھائی اسی طرح پہن لو، کیا خیال ہے؟ کہیں نہیں لکھا نا لباس کس طرح پہنو، جس طرح چاہو پہنو، تو یہ اس طرح پہن لو، نہیں اس طرح اس لیے نہیں پہننا کہ دماغ میں تو معذرت کے ساتھ دماغ میں تو وہی ہے نا اصل میں 1857 میں ہم آزادی کی ہوئی تھی، لیکن ابھی تک غلام ابھی تک ہیں ہم ذہنی طور پر، معذرت کے ساتھ بہت معافی چاہتا ہوں میں،
کوشش یہ ہو کہ آدمی لباس کو اپنا طریقے سے ہو. تو جب کوئی فرق نہیں پڑتا تو یہ پہن لو بھائی, وہی کیوں پہن رہا ہو کچھ نہیں فرق پڑتا تو. اس لیے کوشش یہ ہو کہ لباس ہمارا یہ ہو. میں کسی کو خدا نہ خواستہ نہ تنقید کا نشانہ بنا رہا ہوں, نہ خدا نہ خواستہ کسی کو, یہ میرا دل جانتا ہے اور اللہ جانتا ہے, باقی کوئی اگر کچھ سمجھے تو میں معذرت چاہتا ہوں. لیکن میں بتانے کا مقصد ہے کہ ایسے پڑھے آدمی کہ آپ کی حیت ایک پتہ چلے کہ آپ اللہ کے آگے کھڑے ہیں. یہ تو ہو گیا قیام کا. اب آپ نے سبحانک اللہم پڑھنا ہے امام کے ساتھ بس, اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھنے کی ضرورت ہے, کیونکہ قرأت اس کو کرنی ہے, وہ اپنی نماز پوری کریں گے, قرأت کریں گے. اور اگر آپ امام کے ساتھ نہیں ہیں تو اپنی قرأت کریں گے. سورہ فاتحہ پڑھنی ہے آپ کو, اس کے ساتھ جو بھی صورت آپ کو یاد ہے وہ آپ اس کو صورت پڑھیں گے. ٹھیک ہے جی. اب آیا دوسرا مرحلہ رکوع کا. رکوع میں بھی یہی ہے, وہی پاؤں تو وہی ہے, گھٹنے یا انگلیاں یہ پکڑنی ہے, یہ مارنا نہیں, میں آپ کو بتا رہا ہوں. یہ ایسے پکڑ لگا, کمر اور سر بیلنس کے ساتھ برابر, اسی درجے میں ہو گیا ہوگا. ہاں جوانوں کے ساتھ, جوان آدمی نا تو ہو جائے گا, جوانی اور جوان آدمی کو تو ہو جائے گا. جس کا بیچاری پریشانی ہے ٹھیک ہے, یہاں بات صحیح سالم نماز پڑھنے کی جو ہے. اس لیے رکوع کے اندر اپنے سر, کمر نگاہ نیچے رکھیں اور تسبیح پڑھنی ہے. سیدھے سیدھے تسبیح پڑھنی ہے, تسبیح پڑھیے 3 مرتبہ, 5 مرتبہ, 7 مرتبہ. پھر سمع اللہ لمن حمیدہ, پورا کھڑے ہوں وقار کے ساتھ, ادب کے ساتھ, پتہ چلے کہ ہم پڑھ رہے ہیں. پڑھنا تو بہت کچھ ہے. اس کے بعد ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا پڑھو, جس میں آتا ہے پڑھنا. جب کھڑے ہوں گے تو پڑھیں گے نا, اس لیے اطمینان کے ساتھ کھڑے ہو کر یہ پڑھنا ہے. سمع اللہ لمن حمیدہ امام نے کہا, اگر آپ امام کے ساتھ نہیں ہیں تو خود پڑھا آپ نے ربنا لک الحمد, اور اس کے بعد پھر اب آپ سجدے میں گئے. اچھا سجدے میں دیکھیے, پہلے جو ہے وہ سب سے پہلے اپنے گھٹنوں کے نیچے لے کے جائیں گے. دیکھیے سب سے پہلے گھٹنا, پھر ہاتھ, پھر ناک, پہلے گھٹنے جائیں گے, پھر ہاتھ جائے گا. پہلے ہاتھ نہیں جائے گا. مختلف پوسٹیں مختلف حساب سے چلتی رہتی ہیں, سب وضاحت کرتا ہوں, کلیئر کرتا رہتا ہوں. مختلف پوسٹیں مختلف حساب سے چل رہی ہوتی ہیں کہ جی وہ کوئی اس کو کہتا ہے یوں کرو گے تو وہ اونٹ کی طرح ہو جائے گا, کہ جی کتے کی طرح ہو جائے گا. بھائی صاحب کتے بلی کے چکر کو چھوڑو, یہ سب لوگوں کو ان چیزوں سے ہٹانا ہے جو سنت کے قریب ہیں. اقرب الی السنہ. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ ذہن میں رکھیے, عمر مبارک جوانی بھی تھی, صحت بھی تھی, ضعف بھی تھا, بڑھاپا بھی تھا. ہر موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا طریقہ بتایا. پھر مرد کا طریقہ الگ بتایا, عورت کی نماز کا طریقہ الگ بتایا. ہمارے نزدیک تو مرد اور عورت میں فرق ہے بھائی, اس کے نزدیک نہیں ہے, میں کیا کر سکتا ہوں. ہے بھائی آپ لوگوں کے نزدیک مرد اور عورت میں فرق ہے نہیں. اللہ نے مردوں سے کام الگ لیے, عورتوں سے کام الگ لیے. تو اللہ نے عبادات کے اندر بھی فرق رکھا ہے. میں ہمیشہ مثال دیتا ہوں, عورت کو اللہ نے احرام نہیں پہنوایا, فرق رکھا ہے عبادات کے اندر. ہر عبادت کے اندر فرق رکھا ہے بھائیوں, اللہ نے رکھا ہے. اس کو نیچے رکھا ہے, ہمیں اوپر رکھا ہے. ہم جتنا اس کو پڑوس میں اپنے لیے آئیں برابر نہیں لا سکتے, جب وہ جتنا پڑوس میں آنے کی کوشش کرے برابر نہیں آ سکتی ہماری. اللہ نے اس کو ناقصات العقل والدین کہہ دیا ہے, وہ رہے گی. اب آپ جتنا اس کو اوپر لانے کی کوشش کرو گے, اپنے اوپر بھی حاوی کر لو گے, پھر بھی نہیں آئے گی, وہ آ نہیں سکتی. اس لیے مرد اور عورت کی نماز میں فرق تھا, ہے, کوئی نئی چیز نہیں آ گئی وجود کے اندر. آپ علیہ السلام کے زمانے میں فرق تھا, کہیں عورت کو برابر نہیں کھڑا کروایا تھا, پیچھے کھڑا کروایا تھا. تو بہرحال اس لیے مرض کر رہا ہوں کہ اس کو بھی ذہن میں رکھیے گا کہ مرد اور عورت کی نماز میں فرق ہے. یہ بھی صرف مردوں کی بتا رہا ہوں میں. تو اس لیے پہلے آپ کو ہاتھ نہیں رکھنے, پہلے عورت کو ہاتھ رکھنے ہیں. آپ کو پہلے ٹانگیں رکھنی ہیں, آپ مرد ہیں. پھر اس کے بعد ہاتھ رکھنا ہے, پھر ناک رکھنی, پھر پیشانی. اٹھنا بالکل اس کے برعکس ہے, پہلے پیشانی اٹھائی, پھر ناک اٹھائی, پھر ہاتھ اٹھایا, پھر گھٹنے کے ساتھ سیدھا واپس ہو گئے. اگر سہارے کی ضرورت پڑ گئی, کوئی مسئلہ نہیں, لیکن اٹھنا پہلے آپ کو
ہاتھ ہے، پھر اس کے بعد گھٹنے سے اٹھ کے اور سیدھا کھڑے ہو جانا ہے۔ تو جو نمازیں دوسرے حساب سے پڑھنے کی وہ بھی ایک طریقے کے ساتھ اس کو بتایا گیا کہ وہ اس وقت پڑھی گئی جب ضعف تھا، جب کمزوری تھی، جب بیماری تھی، لیکن عام حالات کے اندر صحابہ کو اس طرح نماز نہیں سکھلائی۔ وہ یہی طریقہ تھا جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، احادیث سے صبح ثابت۔ اس لیے سجدے میں جانے کا طریقہ سمجھ گئے آپ لوگ؟ دونوں پاؤں کو کھڑا رکھنا ہے، یہ دیکھیں دونوں پاؤں کھڑے کیے ہوئے، کھڑا ہونا تو الگ مسئلہ ہے، میں کھڑا ہو سکتے ہیں یوں کر کے، لیکن اگر کھڑا نہیں ہونا ہے بیٹھنا ہی۔ یہ دیکھیں ایک بٹایا ایک کھڑا کیا، نظر آ رہا ہوگا، ایک پاؤں کھڑا ہے ایک پاؤں لٹا کے بیٹھ گیا اس کے اوپر۔ یہ دیکھیں یہ ہے مرد کی نماز۔ ہمیں جو ہے اس ترتیب سے اوپر اور نیچے بیٹھنا ہے اور کھڑا ہونا ہے۔ سمجھ میں آگے میرے دوستوں؟ نہیں تو پھر بتا دوں، کوئی ایسی بات نہیں، انشاءاللہ سیکھ کر جائیں گے، انشاءاللہ صحیح ادا کریں گے، خشوع بھی آئے گا، خضوع بھی آئے گا، اللہ کا تعلق بھی جڑے گا، اللہ ساری چیزیں انشاءاللہ آئیں گی۔ تو اس لیے بیٹھتے وقت یہ گئے اور اٹھتے وقت اب اٹھ بھی سکتے ہیں، یہ بھی اٹھ گئے اور سہارا بھی لے لیا تو کوئی مسئلہ نہیں، اور کھڑے ہو گئے پھر اپنے نماز دوسری رکعت کر لی۔ اور اگر بیٹھ گئے تو میں نے آپ کو بتایا کہ یہ پاؤں ایک کھڑا رکھنا ہے، دوسرا پاؤں نیچے لٹانا ہے اور اس کے اوپر بیٹھ جانا ہے۔ اب رکوع میں تو میں نے بتایا تھا انگلیاں تھوڑی کشادہ ہیں، لیکن سجدے میں اپنی حال پر رکھنا۔ اب ساری جگہ اپنی حالت پہ انگلیاں چلی، یہاں پہ بھی اپنی حالت تھی، رکوع میں تھوڑی سی کھول دی تھی، باقی سجدے میں بھی اپنی حالت پہ نہ کھولنی ہے، اور دونوں سجدوں کے درمیان جہاں آپ کا پیشانی آئے گی وہ دونوں ہاتھوں کے درمیان آئے گی۔ بہت زیادہ کشادہ بھی نہیں کرنا کہ پڑوس والے کو بیچارے کو تکلیف ہو، بس اپنی حدود میں رہتے ہوئے کوہنیاں بھی میری اس سے دور رہیں، کمر پیٹ سے، اور کونیاں زمین پہ نہ ہو، کیونکہ کونیاں زمین پہ عورت رکھے گی، ہمیں تو فرق رکھنا ہے مرد اور عورت کے درمیان۔ اونچا رکھے گا مرد اور عورت رکھے گی نیچے، اور عورت پیٹ کے اندر اپنے ہاتھوں کو یوں لگائے گی اور ہمیں کھول کے رکھنا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اس کمر اس کونیاں پیٹ سے بھی دور رہیں اور زمین سے بھی اونچی رہیں۔ یہ تو ہو گیا سجدے کا صحیح طریقہ۔ سبحان ربی الاعلیٰ 3 5 7 اور دعاؤں کا بھی ذکر آتا ہے حدیث کے اندر، اللہم آت نفسی تقواہا وزکیہا وانت خیر من زکاہا۔ سیکھیں دعائیں انشاءاللہ، لیکن کم سے کم یہ تو پڑھیں۔ اور پھر بیٹھ کر اتحیات میں جب بیٹھ رہے ہیں تو اتحیات میں بھی اسی بات کا خیال رکھا جائے کہ ہماری نگاہ نیچے، ہاتھ اپنی حالت پہ ہے، کشادہ وشادہ کی ضرورت نہیں، سیدھا رکھنا ہے۔ اتحیات پڑھنی ہے، اشہدو ان لا الہ، اب اشہدو ان لا الہ پر انگلی اٹھانی ہے، یہ حلقہ بنا ہے، 2 انگلیاں بند، یہ حلقہ بنا، اشہدو ان لا الہ الا اللہ پہ تھوڑا سا جھکا دینا ہے، پورا جھکانا کوئی ضروری نہیں ہے۔ اشہدو ان لا الہ الا اللہ، اشہدو ان لا الہ الا اللہ۔ پھر آخر تک درود شریف اور دعا پڑھنی ہے، اور پھر سلام کو دائیں طرف سلام پھیر رہے ہیں، دائیں طرف دیکھتے ہوئے نیت کرتے ہوئے کہ جتنے فرشتے ہیں اللہ سب کو سلامتی ہو، جتنے میرے مقتدی نمازی ہیں ان کو سب کو سلامتی ہو، اور بائیں طرف پھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ، جتنے مقتدی ہیں جتنے سلامتی ان سب کو سلامتی کی دعا کرنی۔ یہ ایک بنیادی نماز ہے میرے دوستو، ایک بنیادی طریقہ ہے۔ اگر ہم اس کو تھوڑا سا، ابھی تو میں نے ہو سکتا ہے کچھ چیز رہ بھی گئی ہوں گی، میں نہیں کہہ رہا، لیکن ہم مزید اس کو سیکھیں، مزید اس کو سنبھالیں، پوچھیں کیا چیز ہے جن سے ہماری نماز ٹوٹ جاتی ہے، کیا چیز ہیں جن سے ہماری نماز مکروہ ہو جاتی ہے، وہ کون سی چیز ہے جس سے ہماری نماز میں خرابی آتی ہے، وہ ساری چیزیں یہ سیکھنا ذمہ داری ہے میرے دوستوں۔ جب سیکھ کر عمل کریں گے انشاءاللہ تو میں نے عرض کیا نا کہ پھر نماز کی حفاظت بھی ہوگی، اور نماز کے جو حق ہے وہ ادا کرنے والے ہوں گے اللہ کے آگے۔ جب میرے دوستوں وہی بات ہے نا کہ نماز بھی تو اللہ ہی نے ہمیں دی ہے، اور ہمارے لیے اپنے لیے دیے کہ
ہم اس کی جتنی حفاظت کے ساتھ ادا کریں گے، جتنا خلوص، جتنا محبت، جتنا ایک احتیاط کے ساتھ ادا کریں گے، انشاءاللہ اللہ سے اتنی قربت، اللہ سے اتنا تعلق، اور انشاءاللہ اللہ سے جو مقصود زندگی ہے، جو ہم سب کا مقصود زندگی ہے، وہ انشاءاللہ حاصل ہو جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سلام پھیرتے وقت ڈائریکٹ جائے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اب ظاہر اتنی دیر میں امام نے کہا یا خود بھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ، بیچ میں رکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، نہیں ایسی ضرورت نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اب امام نے کہا السلام علیکم ورحمۃ، نے بھی فوراً اس کے ساتھ کر دیا۔ جی ہاں، سنتوں کا داخل ہونے کا پڑھنے کے لیے وقت کا داخل ہونا شرط ہے، اذان کا ہونا شرط نہیں ہے۔ اگر وقت داخل ہو گیا اور اذان نہیں ہوئی ہے، کوئی بات نہیں، آپ سنت ادا کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں، کوئی بھی ہو اس سے فرق نہیں پڑتا۔ ہاں اذان شروع ہو جائے تو پھر ادب یہ ہے کہ رک جائے، پڑھ تو اس وقت بھی سکتا ہے، لیکن ادب یہ ہے کہ آپ اذان کا جواب دے لے، تاکہ اس کے بھی فضیلت جو آدمی کو اللہ تعالیٰ وہ بھی فضیلت عطا فرما دے، وہ بھی حاصل کر لے۔ اور اگر شروع کر لی اور اذان درمیان میں ہو گئی، کوئی بات نہیں، چاہے موقعہ ہو چاہے غیر موقعہ ہو۔ اور یہ میں نے آپ کو عرض کیا کہ یہ مرد کی نماز تھی، عورتوں کی نماز کے کچھ تھوڑا سا فرق ہے، زیادہ بہت زیادہ فرق نہیں ہے، کہ اس کو سمٹ کر، اس کو لپٹ کر اس کو کہا جاتا ہے کہ بھائی اپنے آپ کو اس سے نماز ادا کرے، تو اس لیے وہ کونیاں جو ہمیں کھولنے کا حکم ہے ان کو کونی لپیٹنے کا حکم ہے، جو ہمیں کہا گیا کہ ہم پیٹ پہ باندھیں ان کو کہا گیا سینے پہ ہاتھ باندھیں، اس قسم کی چیزیں ان کے ساتھ تھوڑی سی چیزیں ہیں۔ اور وہی بات ہے کہ اس کو دوپٹہ پورا اوڑھنے کا حکم ہے، ایسے سر سے یعنی کہ پاؤں اس کے بال جو ہے وہ کوئی حصہ اتنا باریک دوپٹہ نہ ہو کہ جس سے اس کے سر کے بال نظر آئیں یا جسم کا کوئی حصہ نظر آئے، بلکہ اس کو کوئی موٹا کپڑا، موٹی چادر، موٹا دوپٹہ ایسا ہو کہ پورا وہ باریک ہے جس سے اس کا پورا حصہ ادا کر سکے۔ اور مسجد کے بجائے گھر کے اندر اس کا نماز پڑھنے کا اس کا زیادہ اجر ہے، اور اس کو زیادہ حق ادا کرنے کا، یعنی اللہ کا حق ادا کرنا تبھی ہوگا جب وہ اس طریقے پر نماز ادا کرے گی جس طریقے پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا۔ آپ علیہ السلام کے زمانے میں بھی ہوا تھا اور پھر بعد میں بھی اس کو منع کر دیا گیا، وہ بھی احادیث میں موجود ہیں۔ اس لیے زیادہ لوگوں کو ہم نہ روب ڈالنے کی کوشش نہ کریں، جو چیز شریعت نے جس کو جہاں رکھا ہے وہ کریں گے تو انشاءاللہ ہمیں سنت کے مطابق اپنی زندگی گزاریں گے تو فائدہ ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی طرف۔ کوئی سوال اور تو نہیں ہے اس کے متعلق جو بتائے گا یا کچھ اور بھی؟ سجدے کی حالت میں دونوں پاؤں زمین پہ لگے رہنے چاہیے، سجدے کی حالت میں دونوں پاؤں کھڑے جو رکھے ہیں ہم نے زمین پہ لگانے چاہیے۔ اگر 3 مرتبہ تسبیح کے مقدار کے مطابق آپ نے ایک تو اٹھایا اور رکھ دیا، اس سے نہیں، 3 مرتبہ تسبیح کے مقدار کے مطابق اگر آپ نے پاؤں کو اٹھائے رکھا تو آپ کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ اس لیے کوئی بھی ایک اٹھا کے رکھا ہے، 2 اٹھا کے رکھے تو اس لیے وہ رکھنا ہی ہے، یعنی میں سجدے کی حالت کی بات کر رہا ہوں۔ باقی اگر جب قاعدے میں آدمی بیٹھا ہوا ہے تو پاؤں کھڑا رکھنے کا حکم ہے، اگر کسی وجہ سے پاؤں کی انگلی تھوڑا سا ہلکا سے ایک انگلی پہ بھی رکھ لیا تو وہ بھی قابل قبول ہے۔ اصل چیز ہے قبلہ رخ، پاؤں کی انگلیوں کا رخ قبلے کی طرف ہو، اس لیے اس کا تھوڑا سا اہتمام کرنے کی کوشش کرے گا تو انشاءاللہ ہو جاتا ہے، کوئی سی بات۔ قیام میں سامنے کی طرف، نیچے قیام میں، رکوع میں پاؤں کی طرف، سجدے میں ناک کی طرف، اور قاعدے میں اپنے یعنی دونوں ہاتھوں کی طرف نظر کہہ لیجیے آپ، نیچے حصے پہ نظر کہہ لیں، نیچے حصے پہ مطلب نیچے نگاہ ہونی چاہیے، ہاں مطلب ایسے رکھیں نا، دیکھو نظر نیچے ہو، نظر اوپر نہ ہو، نظر سر تو سیدھا ہی ہوگا، نظر نیچے ہوگی، یوں فرق سمجھے، دیکھیں نا اللہ، اب دیکھو میرا سر تو نیچے نہیں ہے لیکن نگاہ نیچے آ گئی، اللہ اکبر، سر نیچے نہیں کرنا ہے، نگاہ نیچے کرنی ہے۔ موبائل پہ میرے دوست، میں نے پہلے بھی ذکر کیا، بہتر یہی ہے کہ ہم قرآن کریم کو قرآن کریم کی طرح ادا کریں، پڑھیں، یہ اس کا حق ہے، اور اسی میں ادب بھی ہوتا ہے اور اسی میں آدمی خیال بھی کرتا ہے۔ لیکن ایک آدمی مجبوری ہے، سفر پہ ہے، کسی ایسی جگہ پر ہے جہاں قرآن نہیں ہے، کوئی ایسا مسئلہ ہے کہ وہاں پر نہیں پڑھ سکتا، کوئی وجہ بھی ہو سکتی ہے، تو اس کی شریعت نے اجازت دی ہے۔ اب اس کے لیے افضل یہی ہے کہ وضو کے ساتھ پڑھے، کچھ نہ کچھ ادب ہو۔ مان لو جوتا پہنا ہوا ہے آدمی، ٹانگ پہ ٹانگ رکھا ہوا ہے، اور تو پھر وہ ادب تو نہیں رہا نا، پھر دل میں کیا ہے، وہ ایک فارمیلٹی ہے، تو اس لیے اس کو نیچے رکھ کر تمیز کے ساتھ جوتا پہن اتار دے،
اور اس کے بعد بھی اس کو کوشش کرے کہ وضو کے ساتھ پڑھے، اور اگر وضو کے ساتھ نہیں بھی پڑھ رہا تو اس کی گنجائش ہے، لیکن کوشش کرے کہ انگلی اس کے اوپر اس کے حروف پر نہ آئے، اگرچہ حروف یہ حروف وہ نہیں ہیں، یہ بھی میں سمجھتا ہوں، میں بھی تو آپ لوگوں کے ساتھ رہتا ہوں نا، تو مجھے بھی تو پتہ ہے نا ڈیجیٹل کیا چیز ہے اور غیر ڈیجیٹل کیا چیز ہے، اس لیے بس اب ایک اور نیا موضوع چھڑ جائے گا، اس لیے میں چھیڑنا نہیں چاہتا، ڈیجیٹل کے لفظ سے چھوڑ دو اس کو، پھر کسی وقت بتاؤں، ورنہ بہت لمبی بحث ہو جائے گی، بہت لمبا چلے گا، اس لیے اس کو چھوڑ دیتے ہیں یہیں پر موقوف، پھر اس پہ بات کریں گے۔ تو اس لیے اس طرح قرآن پڑھنے کا اجازت ہے، بات خلاصہ یہ نکلا بات۔ پہلی رکعت کے بعد یہ کہہ رہے ہیں نا، پہلی رکعت کے بعد جو ہے نا وہ بیٹھنا کوئی لازم نہیں ہے، آپ ڈائریکٹ کھڑے ہو سکتے ہیں پہلی رکعت کے بعد، جب ہاں ٹھیک ہے، یہ غلط ہے نا، یہ بد جان چھوٹ جائے گی، یوں کہہ سکتے ہیں، نماز تو ہو جائے گی لیکن آپ نے حق ادا نہیں کیا، ناقص نماز ادا کریے۔ حدیث میں آتا ہے نا کہ جلدی جلدی نماز پڑھنے والا ایسے ہی ہے جیسے کہ اس کو وہ نماز میں چوری کرنے والا شمار کیا جاتا ہے۔ ایک روایت میں فرمایا جیسے نماز میں چوری کرنے والا، اور دوسری روایت میں فرمایا کہ اس کے سلام پھیرنے کے بعد بالکل ایسا جیسے پرانا کپڑا لپیٹ کر اس کے چہرے پہ مار دی جاتا ہے اس نماز جلدی جلدی نماز پڑھنے والے کو، تو یہ تعدیل ارکان کے خلاف اس نے نماز ادا کری۔ تو نماز تو فرضیت تو ادا ہو گئی، جان چھوٹ گئی، میں نے اسی لفظ استعمال کیا، جان چھوٹ گئی، لیکن ثواب کے لیے کچھ نہیں ملا۔ اس لیے قیام، رکوع، قومہ، جلسہ سب طریقے سے وہ کھڑے ہو کے اطمینان سے کرنا چاہیے۔ جی بڑا اچھا سوال کیا کہ بعض اوقات آدمی کی ریح کا بہت مسئلہ ہوتا ہے، پیٹ کا مسئلہ ہوتا ہے، بہت عجیب کیفیت ہو رہی ہوتی ہے، اب آدمی کیا کرے؟ اب ظاہر تشہد کے بغیر تو نماز ہوگی نہیں، ہے نا، تو تشہد کی نماز اس کے لیے طریقہ یہ کہ تشہد ذرا جلدی جلدی پڑھے، یعنی روک کر وضو کو، اس حصے کو روک کر جلدی جلدی تشہد پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا محمد مبارک وسلم، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور سیدھا بھاگے۔ کوشش کریں مسجد میں نہ توڑے نا اس کا، وہ بھی ایک ادب کے خلاف ہے نا، تو اس لیے کہہ رہا ہوں بھاگے بھاگے وہاں جا کے بھی اس ریح کو فارغ کرے۔ کر لیں کیا ہے، تو اور مخلوق کا بھی کر لیں، اس سے کم فرشتے، ہمیں یقین ہے کہ فرشتے اور ساتھی تو ہیں ہی موجود۔ اچھا جی، تھوڑا سا پھر اللہ کو یاد کر لیتے ہیں، ویسے بھی ابھی بھی اللہ کو یاد کر، لیکن ایک اور تاکہ ہمارا دل بھی جو ہے وہ اللہ کے اللہ اللہ کرنے والا ہو جائے۔ ابھی تو زبان کر رہی تھی نا، اب دل بھی اللہ اللہ کرنے والا بن جائے، اس کے لیے تھوڑا سا میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ یہ بھی ہمارے بڑوں کا بنایا ہوا ایک طریقہ ہے، اور میں پہلے بھی بتاتا ہوں بار بار کہ دیکھو بھائی، یہ کوئی خلاف شرع کوئی چیز نہیں ہے، نہ کوئی خلاف، یہ ایک شریعت کا ایک طریقہ ہے جس کو اللہ نے ہمیں اپنی طرف کرنے کا ایک طریقہ ہمارے بزرگوں نے بتایا ہے، اس لیے اتنے زیادہ ڈسٹرب ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کر لیں گے تو فائدہ ہوگا، نہیں کریں گے تو بھائی کوئی بات نہیں، کوئی میں آپ کو تھوڑی کہہ رہا ہوں کوئی ایک وہ درجہ ہے، لیکن جو کرے گا، جو سمجھ کے کرے گا، پھر وہ مزہ خود اٹھائے گا انشاءاللہ۔ طریقہ اس کا یہ ہے کہ دونوں آنکھوں کو بند کر لیجئے، دونوں ہونٹوں کو ملا لیجئے، زبان کو اوپر کے تالو سے لگائیں تاکہ حرکت نہ کریں، دل کے اندر یہ خیال کیجئے بائیں جانب پہلو کی طرف ہے کہ میرے اس دل کے اندر اللہ جل جلالہ عم نوالہ کے ذکر مبارک کے انوارات و تجلیات کا نور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک سے ہوتا ہوا سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے بزرگان دین کے توسل سے آ رہا ہے، اس سے میرے دل کے اندر سے گناہوں کے زنگ، ظلمات، اندھیرات، کدورات سب کو جلا دیتا ہے، اور میرا دل کہتا ہے اللہ اللہ۔
اللهم لك الحمد ولك الشكر سبحان الله الحمد لله لا اله الا الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا وبارك وسلم رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم برحمتك.